السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ طویل تعطیلات کے بعد ایک بار پھر ہم حصول علم کی غرض سے، سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو علمی حیثیت سے اور سیکھنے سکھانے کی حیثیت سے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا یہ جمع ہونا بابرکت بنائے۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمین۔ اب یہ جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں گویا وہ اب آموختہ میں داخل ہو چکا ہے، اور حال میں اب جو چیز جس کو ابھی ہم مکمل نہیں کیے ہیں وہ کتاب النکاح ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب النکاح ہی کے مختلف ابواب ہیں، اگرچہ کہ بعض فقہائے کرام اس کو کتاب کہہ کر اس کو ایک مستقل حصہ بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کتاب الصداق ہو یا پھر دوسرے جو ابواب ہیں وہ حقیقت میں باب ہیں کتاب النکاح کے، لیکن بعض فقہا اس کو ایک کتاب بنا دیتے ہیں۔ بہرحال تو اب ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصداق۔ معمول کے مطابق پہلے اس کی ریڈنگ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی ترجمانی کریں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کر لیں گے۔ سبق بالکل آسان ہے، بس عبارت کو سمجھنا ہے، معنی واضح ہو گیا تو اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہی ہے۔ کتاب الصداق، وَكُلُّ مَا جَازَ أَن يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَن يَكُونَ صَدَاقًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی قال له زوجنی هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد، فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جازا، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، یہاں وإن وجدته مخطوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين الأخذ فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته۔ کتاب الصداق، مہر کی کتاب۔ صداق مہر کو کہتے ہیں اور یہ صدق ہی سے ہے۔ لغوی طور پر صداق صدق سے ہے، جس کے معنی سچائی کے ہیں۔ صداقت ہی اس کے معنی ہیں اور اسی سے صداق ہے، اور اس کو مہر کو صداق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کے اس عورت سے نکاح کرنے کی سنجیدگی اور سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ گویا یہ علامت ہے جس کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور اس میں صادق ہے۔ تو شوہر کی صداقت یعنی اس کے ارادے کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، اس کے ارادے کی صداقت کی علامت ہے، اس لیے یہ صدق ہی سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے صداق کہا جاتا ہے۔ شرعی طور پر کہتے ہیں هو العوض الواجب بعقد نکاح او ما الحق به، هو العوض الواجب بعقد نکاح او ما الحق به، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے سامنے اس بات کی جو باتیں ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مَا جَازَ أَن يَكُونَ ثَمَنًا، ہر وہ چیز جو قیمت بن سکتی ہے، ہر وہ چیز جو جائز ہے کہ وہ قیمت بنے، جاز ان یکون صداقا، تو جائز ہے کہ وہ مہر بھی بنے۔ ہر وہ چیز جو قیمت ہوتی ہے، جس کو قیمت کہا جاتا ہے، جس کا قیمت کے طور پر اعتبار ہوتا ہے، تو وہ مہر بن سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا بطور قیمت اعتبار ہوتا ہے وہ مہر بن سکتی ہے۔
قلیلن کانا او کثیرن، تھوڑی ہو یا مہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی قال له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اس شخص سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا زوجنی هذه المرأة ان لم يكن بها حاجت، اس عورت سے میرا نکاح کر دیجئے اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو. قالا، تو آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. فَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بِأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ جَازَ، آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کس مہر کے عوض میں بھی کرے، کس مہر کی بنیاد پر بھی کرے تو وہ جائز ہوگا. اگر آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرے کسی بھی مہر سے، کسی بھی مہر سے کے مطابق، کانا جازا تو وہ جائز ہوگا. ولا ينقصها غیر الابی، والد کے علاوہ کوئی اس کے مہر میں کمی نہیں کر سکتا. من مہر مثلہا، اس کے مہر مثل سے، اس کے مہر مثل میں والد کے علاوہ کوئی کمی نہیں کر سکتا. الا برضاها، مگر اس کی رضامندی سے. فاذا اصدقها عبدا، اگر وہ جو نکاح کر رہا ہے اگر وہ اس عورت کو مہر میں کوئی غلام دے، بعینہ کوئی خاص غلام، جو بھی ہے ایک غلام دے. فوجدته معیبا، اور وہ عورت اس غلام میں کوئی عیب پائے، خیرت بین عرشہ وردہ او اخذ قیمتہ، تو اسے اختیار دیا جائے گا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے قیمت کا جو فرق، یعنی جو عیب کے بغیر ہوتا ہے غلام اور عیب کے ساتھ ہوتی ہے، اگر عیب ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، وہ جو قیمت کا فرق ہے اس کو عرش بولتے ہیں. جو غلام صحیح سالم ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور جس میں عیب پایا گیا ہے، جو عیب اس کو ملا ہے، تو جو عیب وہ جو عیب پایا گیا ہے اگر وہ موجود رہے تو پھر اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. تو ان قیمت کا اس قیمت کا جو فرق ہے اس کو لینے، تو اسے اختیار دیا جائے گا اس کی قیمت کو، اس کو اختیار دیا جائے گا اس بارے میں کہ وہ اس قیمت کے فرق کو لے لے، یا پھر یہ کہ وہ اس کی قیمت یا اسے لوٹا دے اور اس کی قیمت لے لے، یا تو وہ قیمت کے اس فرق کو لے لے یا پھر اسے لوٹانے یا اس کی قیمت لینے میں اس کو اختیار دیا جائے گا. وَإِن وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا، اور اگر وہ اس غلام کو پائے کہ وہ غصب کیا ہوا ہے، او حرن یا آزاد کیا ہوا ہے، فَلَهَا قِيمَتُهُ، تو اسے اس کی قیمت ملے گی. وَإِن كَانَتْ عَالِمَةً بِحُرِّيَّتِهِ، اور اگر اسے علم ہو اس کی آزادی کا، او غصبہ، یا اس کے غصب کیے ہوئے ہونے کا، حین العقد، نکاح کے وقت ہی اسے علم ہو، فلہا مہر مثلہا، تو اسے مہر مثل ملے گا. وَإِن تزوجها، اور اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے، علی ان یشتری لها عبدا، اس بنیاد پر کہ وہ اس کے لیے ایک غلام خرید کر دے گا، بعینہ کوئی خاص غلام خرید کر دے گا. فلم یبعہ سیدہ، لیکن اس غلام کا آقا اسے فروخت نہ کرے، او طلب به اکثر، یا اس سے زیادہ طلب کرے، من قیمتہ، اس غلام کی قیمت سے زیادہ طلب کرے. وہ غلام عام طور پر مارکیٹ میں جس قیمت پر ملتا ہے اس قیمت سے وہ زیادہ طلب کرے، فلاح قیمتہ، تو اس عورت کو اس کی قیمت دی جائے گی، جو قیمت ہے وہ قیمت اسے دی جائے گی. اب آئیے شرح کی طرف. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ لغوی طور پر صداق صدق سے ہے اور وہی اس کے معنی ہے، اور شرعی طور پر هو العوض الواجب بعقد نکاح او ما الحق به، ہوا العوض الواجب، العوض الواجب بعقد نکاح او ما الحق به، وہ عوض ہے، وہ واجب عوض ہے جو عقد نکاح کے وقت پر ہوتا ہے. وہ واجب عوض، مہر کیا ہے؟ وہ واجب عوض ہے جو عقد نکاح کے وقت پر ہوتا ہے، یا عقد نکاح کے سبب سے ہوتا ہے، یا پھر وہ یا پھر عقد نکاح کے ساتھ وہ چیز ہو جو عقد نکاح کے ساتھ ملحق کی جاتی.
عقد نکاح کے سبب سے ہو یا اس چیز کے ساتھ ہو جو عقد نکاح کے ساتھ ملحق کی جاتی ہے۔ هو العوض الواجب، یہ واجب عوض ہے۔ مہر جو ہے واجب عوض ہے، بعقد نکاح، نکاح کے سبب سے یا نکاح کے وقت، او ما الحق به، یا اس چیز کے سبب سے جو نکاح کے ساتھ ملحق کی جاتی ہے۔ الواجب کے الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ مہر نکاح میں واجب ہے، اس لیے مہر کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ واجب ہونا اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، مہر واجب ہے، لیکن کیا عقد نکاح کے لیے مہر شرط ہے؟ عقد نکاح کی صحت کے لیے مہر شرط ہے۔ اگر کہیں مہر نہیں رکھا گیا عورت کا، اگر یہ کہا جائے کہ مہر عقد نکاح کے لیے شرط ہے اور وہاں مہر نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نکاح نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہر واجب ہے لیکن عقد نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نکاح تو ہو جائے گا، کہیں عورت کا نکاح ہوا لیکن اس کا کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو نکاح ہو جائے گا لیکن مہر ساقط نہیں ہوگا، وہ مہر مثل اس عورت کے لیے واجب رہے گا، نکاح کے بعد ہی صحیح مہر دینا پڑے گا۔ اور علماء کا یہی قول ہے اور یہی قول راجح ہے کہ مہر واجب ہے لیکن عقد نکاح کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، لہذا مہر کے بغیر نکاح ہو جائے گا لیکن مہر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو مہر مثل جسے کہتے ہیں، اس عورت کی دوسری بہنوں یا اس کی پھوپھی وغیرہ کا جو مہر ہوتا ہے، وہ مہر اسی کے برابر مہر، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اس خاندان کی دوسری عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے، وہ مہر اس کو دیا جائے گا، تو چونکہ وہ ان کے مہر کی طرح ہوتا ہے اس لیے اس کو مہر مثل بولتے ہیں، تو مہر مثل بہرحال رہتا ہے۔ تو اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت بنیادی طور پر یہ ہے کہ نکاح کے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ عورت کے لیے اس کے دلداری کا کوئی انتظام، بنسبت مرد کے عورت جو جذباتی وابستگی رکھتی ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، ایک دوسرے مقام پر جاتی ہے، تو ان تمام موقعوں پر اس کی دلداری کا ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ گھر سے متعلق ہے، گھر کے کام کاج سے متعلق ہے۔ عورت اگر کمانا چاہے، ملازمت کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے، شرعی طور پر اس کے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں ان میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، اس کے اپنے گھر کے حالات پر ہیں کہ کیسے اس کو وہ سنبھال سکتے ہیں آپس میں اتفاق کے ساتھ، لیکن بنیادی طور پر یہ ذمہ داری عورت کو نہیں دی گئی، یہ ذمہ داری مرد پر ہے، کیونکہ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر اس کا کفیل ہے مالی طور پر، اور اگر بیٹی ہے تو والد کفیل ہے، اور اگر وہ بہن ہے والد نہیں ہے تو پھر بھائی اس کے کفیل ہیں۔ کسی نہ کسی حیثیت سے عورت کے ہر رشتے میں اس کا کوئی کفیل ہوتا ہے مالی طور پر، جو اس کو بے نیاز رکھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر عورت کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ مال آئے، ان کے جو عورت کے جو اس کے کفیل ہیں مالی معاملات میں، وہ اس کو کچھ دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو انتظام عورت کے لیے جو کیا گیا اس میں ایک دروازہ وراثت کا ہے، وراثت کے ذریعے اس کے پاس مال آ سکتا ہے، اور اسی طرح تحفے کے ذریعے مال آ سکتا ہے۔ تو اسی میں ایک تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے نکاح کے وقت پر، جو عورت کے کسب مال یعنی مال کے آنے کے راستوں میں سے ہے، ایک راستہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نکاح کے وقت پر مقرر کیا ہے۔ اور مہر کا یہ نظم اسلام کا شروع اسلام کی طرف سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے ہی سے تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روایت کو باقی رکھا، اور اس کا ثبوت دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ تو اب اس تعریف میں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واجب عوض جو عقد نکاح کے سبب سے ہوتا ہے، عقد نکاح کے سبب سے ہوتا ہے یہ تو معلوم ہو گیا، کیونکہ جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوتا ہے تو پھر یہ نکاح سبب بنتا ہے اس مہر کے لیے۔ وما الحق به کا کیا مفہوم ہے؟
उस सबब से वाजिब होता है जो निकाह के साथ मुल्हक किया जाए। मुल्हक का मतलब ये है कि वो अक़्द निकाह नहीं है लेकिन अक़्द निकाह के जैसा है, उसके मुशाबे है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का किसी औरत से निकाह होता है, किसी शख्स का किसी औरत से निकाह होता है। उसके बाद कोई औरत आती है और बताती है कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया है, उस हैसियत से ये दोनों रज़ाई भाई बहन हैं। तो जाहिर है कि इनका अक़्द निकाह नहीं हुआ। अक़्द निकाह तो नहीं हुआ क्योंकि अक़्द निकाह तो माने है, अक़्द निकाह के सिलसिले में माने क्या है, उनका रज़ाई भाई बहन होना। तो अब ये अक़्द निकाह तो नहीं हुआ लेकिन मा उल्हिक़ बिही में शामिल हो गया, क्योंकि शुबे की वजह से इनका जो है निकाह हुआ था। इनको पता नहीं था कि ये दोनों भाई बहन हैं। तो इसलिए क्योंकि अक़्द निकाह तो नहीं हुआ अमलन, क्योंकि रज़ाई भाई बहन थे, अब इनमें जुदाई तो करा दी जाएगी लेकिन महर वाजिब होगा। महर वाजिब होगा क्योंकि महर जो है सिर्फ अक़्द निकाह ही की वजह से नहीं होता, बल्कि तो अक़्द निकाह या फिर वो जो अक़्द निकाह के मुल्हक होते हैं उनकी वजह से ये महर वाजिब होता है। उसके बाद आइए किताब की इबारत की तरफ हम जाते हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। वकुल्लु मा जाज़ा अन यकून समनन जाज़ा अन यकून सदाक़त। महर का जो सबूत है वो कुरान से भी है, सुन्नत से भी है। इंशाअल्लाह जो हम इबारत पढ़ेंगे तो उसमें वो बात आ जाएगी, इसलिए मैं उसका अलग से जिक्र नहीं कर रहा हूँ। हर वो चीज जो कीमत बन सकती है वो महर बन सकती है। हर वो चीज जो कीमत बन सकती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, नकदी है, डॉलर है, रियाल है, रुपया है। और इसी तरह गाड़ी है, जमीन जायदाद है, या फिर सामान है, साजो सामान है, कपड़े हैं, वगैरह वगैरह। जो भी जिसको मार्केट में कीमत के तौर पर देखा जाता है, यानी उस चीज की कोई कीमत है, वो खुद कीमत है या उस चीज की कोई कीमत है, तो वो महर बन सकती है। क्योंकि महर में असल यही है कि महर माल हो। महर में असल यही है कि वो महर माल में से हो, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमाया कि अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना। सूरत निसा की आयत है कि तुम अपने अम्वाल के जरिए, अपने अम्वाल के जरिए इसकी रगबत करो निकाह की, मुहसिनीना पाक दामनी का इरादा करते हुए। तो इससे अल्लाह तबारक तआला ने अम्वालिकुम कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि माल, जिस चीज को माल कहा जाता है, महर में वही असल है। जिस चीज को माल कहा जाता है वही चीज महर में असल की हैसियत रखती है। तो हर वो चीज जो माल, जिसकी मार्केट में कोई कीमत हो, यानी हर वो चीज जो कीमत बन सकती है वो महर हो सकती है। कलीलन काना औ कसीरन, चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज्यादा हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, शर्त यह है कि वो चीज ऐसी हो जो कि कीमत बन सकती हो। अब सवाल यह है कि क्या मनफात महर में दी जा सकती है? एक चीज होती है, एक चीज ऐसी, एक चीज वो है जो कि कीमत है, उसकी मार्केट में कोई कीमत है। और दूसरी चीज ऐसी है जिसमें इंसान को कीमत नहीं है लेकिन उसका उसका फायदा होता है, मनफात जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम घर किसी को किराए पर देते हैं। तो घर का जो मालिक है उसको तो उसकी कीमत मिलती है। घर वाले को क्या चीज मिलती है? घर के इस्तेमाल का फायदा मिलता है, उसको बोलते हैं मनफात। मनफात यानी उस चीज का वो फायदा उठाते हैं, घर में रहने का जो फायदा है वो उठाते हैं। तो क्या जो मनफात है वो महर में दी जा सकती है? मिसाल के तौर पर कोई ये बोले कि मैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस सिखा दूंगा, या अरब के अशार हैं, या फिर उर्दू के अशार हैं, या फिर जैसे अस्ताबुल मुअल्लक़ात जो हैं, सात शोरा के कसीदे, कलाम जो कहा जाता है कि काबतुल्लाह में लटकाए गए थे, वो मैं सिखा दूंगा। या फिर ये कि मैं टेलरिंग सिखा दूंगा या फला हुनर सिखा दूंगा। तो ये चीजें जो है मनफात है ये। तो क्या मनफात ये भी महर हो सकती है, नहीं हो सकती? ये एक सवाल है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि महर में माल ही होना चाहिए। महर में माल ही होना चाहिए बुनियादी तौर पर। लेकिन अगर माल ना हो और मनफात कोई महर में देना चाहे और औरत उसे कबूल करे, तो जाहिर बात है कि वो भी जायज है। वो भी जायज है, क्योंकि दलाइल उसकी तरफ इशारा करते हैं। उसमें सबसे पहली दलील क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो महर दिया था वो क्या था?
اللہ तबारक ताला ने फरमाया कि उस रजुल सालेह, उस नेक आदमी ने कहा था, इन्नी उरीदु अन 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 उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज फइन अतममत अशरन फमिन इंदक फइन अतममत अशरन फमिन इंदिक। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से किसी एक का तुमसे निकाह करूं, इस बदले में कि तुम मेरे पास 8 सालों तक खिदमत करो। अगर तुम 10 साल मुकम्मल करो तो फमिन इंदिका, ये आपकी जानिब से होगा। तो यहाँ मनफात, मूसा अलैहिस्सलाम खिदमत पर रहे 8 सालों तक उस रजुल सालेह के घर में, तो ये उनका महर था। तो यहाँ मनफात महर बनी थी। इसी तरह वो मशहूर हदीस जो इससे पहले गुजर चुकी है, अब आगे भी आएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा था कि मैं यही बता देता हूँ ताकि आगे फिर आसानी के साथ हम लोग गुजर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे सहाबा के साथ, तो एक औरत आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। तो हिबा करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह तबारक ने इस बात का जिक्र किया कि जब कोई औरत आपके लिए हिबा कर दे अपने आप को, तो जाहिर है कि बगैर महर के और बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी वली के उसका निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है। ये आपकी खुसूसियत है, जबकि दूसरों के लिए वो चीज जायज नहीं है। खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन, अल्लाह तबारक ने फरमाया कि खालिस आपके लिए मोमिनों के अलावा। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें नीची कर ली। इससे बात मालूम होती है कि जो किसी से निकाह करना चाहे तो वो उसकी तरफ देख सकता है, देखना जायज है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया और आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो औरत बैठ खड़े हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो मुझसे निकाह कर दीजिए। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं। आपने कहा कि जाओ घर में ढूंढ कर आओ। तो वो गया और वापस आया और कहने लगा कि कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि जाओ, अगर एक हदीद की, लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, वो लेकर आओ। तो वो गए, फिर वापस आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है सिवाय मेरे इजार के, और उसकी चादर भी नहीं थी, वो सब सिर्फ इजार पर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे इजार से वो क्या करेगी? अगर तुम इजार को तुम पहनोगे तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो पहनेगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आदमी बैठा रहा, यहाँ तक कि कुछ वक्त हो गया, तो वो उठकर जाने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा कि क्या तुम्हें कुरान कुछ याद है? तुम्हारे पास कुरान का कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे फलां और फलां सूरत याद है। उसने गिनवाए। तो आप ने फरमाया कि तुम उसको जबानी पढ़ सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो आप ने फरमाया कि इज़हब फ़क़द मल्लकतु कहा बिमा माअका मिनल कुरान, जाओ, मैंने जो कुरान तुम्हारे साथ है उसके एवज उसका तुम्हें मालिक बना दिया। तो वो महर उस औरत का कुरान की वो सूरतें मुकर्रर हुई। तो इससे ये बात मालूम होती है कि हर वो चीज जो कि कीमत बनती है वो महर होना चाहिए, यही असल है, असल यही है। लेकिन अगर वो चीज ना हो तो मनफात भी महर हो सकती है, और महर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। महर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वइन आते वइन इहदाहुन्ना किंतारन, वो जो आयत है कुरान मजीद की, जिसमें अल्लाह तबारक तआला इस बात का जिक्र फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी को किंतार ही क्यों ना दिया हो। किंतार जो है जबल को कहते हैं, पहाड़, यानी सोने का पहाड़ ही क्यों ना दिया हो, वो भी हो सकता है। और महर कम से कम भी हो सकता है, जैसा कि इस हदीस से बात मालूम होती है। क्योंकि जैसा कि मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लिकौली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लज़ी क़ाल लहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से उस शख्स को जिसने आपसे कहा था, ज़व्विजनी हाज़िल मरअता इल्लम यकुल लका बिहा हाजा, कि इस औरत से मेरा निकाह कर दीजिए अगर आपको इसकी जरूरत न हो। तो उस शख्स से आपने क्या कहा था? इल्तमिस वलो खातमन मिन हदीद, कि आप तुम तलाश करो अगरचे के लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब है कि महर कम से कम हो सकता है, महर कम से कम भी हो सकता है। लेकिन मुस्तहब ये है कि महर बहुत ज्यादा ना हो। मुस्तहब ये है कि महर बहुत ज्यादा ना हो, मुनासिब मकदार में हो। क्योंकि महर का ज्यादा होना ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, खासतौर पर हमारी तारीख में, हमारे जो तारीखी रिवायात हैं उसमें ये कोई अच्छी बात नहीं है।
اور اس میں نکاح کو مشکل بنانے والی بات پائی جاتی ہے. اگرچہ کہ آج دوسرے ہندوانہ رخ گیا ہے، لیکن مہر کے ذریعے بھی نکاح کو مشکل بنانا، جیسا کہ اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں ہے، بالکل ہمارے معاشرے کے برعکس یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک بار کہا تھا جمعہ کے دن کہ تم عورتوں کے مہر میں زیادتی مت کرو، اس لیے کہ یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی دنیا کے اعتبار سے، یا اللہ کے پاس یہ کوئی تقوی کی علامت ہوتی تو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق تھے کہ آپ زیادہ مہر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کا یا آپ کی کسی بھی بیٹی کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا. 12 اوقیہ یعنی تقریباً چاندی کے 500 درہم، تو اس سے زیادہ ان کا مہر نہیں تھا. سوائے سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نجاشی نے کرا دیا تھا حبشے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا تھا، تو اس نے 4000 درہم مہر میں دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 مہر درہم کے طور پر دیے تھے. تو صرف ان کا جو مہر ہے وہ 4000 درہم ہے. باقی آپ کی تمام بیویوں اور بیٹیوں کا جو مہر ہے وہ 500 سے زیادہ نہیں ہے. تو کیا یہ عورت کا مہر اگر زیادہ مقرر کیا جائے تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت معزز ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس اعتبار سے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے سامنے سے کہی تھی، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ مہر میں غلو کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ مناسب مقدار میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ ایک حدیث ہے، اعظم النکاح برکتن، اعظم النکاح برکتن ایسرها صداقا. یہ کچھ الفاظ ہیں، مجھے صاف طور پر یاد نہیں آ رہے ہیں. بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مہر آسان ہو. یہ مہر کے تعلق سے ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، التمس ولو خاتما من حدید، التمس ولو خاتما من حدید، کہ تم تلاش کرو اگرچہ کہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. تو کیا لوہے کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے؟ لوہے کی انگوٹھی، کیونکہ لوہے کو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا گیا ابو داؤد کی حدیث میں جیسا کہ آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حلیۃ اہل النار، کہ دوزخ والوں کا زیور ہے، لوہا دوزخ والوں کا زیور ہے. اب اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو اگر چونکہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. تو بظاہر یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی معارض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ جب اہل جہنم کا وہ زیور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پہننا جائز نہیں ہے. تو اس بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر دونوں حدیثیں ثابت ہوں گی، دونوں حدیثیں اگر ثابت ہوں گی تو ایسی صورت میں لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ مکروہ ہوگا، اس کو مکروہ کہیں گے. تو لوہے کی انگوٹھی پہننا جہنم والوں کے زیور کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن دوسری حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، تو اس کی حرمت جو ہے اس چیز کی طرف منتقل ہو جائے گی، کراہت کی طرف منتقل ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب کہ دونوں حدیثیں ثابت ہوں، دونوں حدیثیں اگر ثابت ہوں تو ایسی صورت میں حرمت کراہت کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس کے جمع کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دونوں حدیثیں کیا صحیح ہیں. پہلی حدیث تو صحیح ہے کیونکہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، التمس ولو خاتما من حدید والی، لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ تم تلاش کرو، یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. اور یہ حلیۃ اہل النار کی جو حدیث ہے یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے. جب اس کی سند ضعیف ہے تو پھر اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس میں کراہت بھی نہیں ہوگی. یعنی لوہے کی انگوٹھی پہننے کی جو کراہت ہو سکتی تھی، میں پہلی صورت میں بتایا کہ اگر دونوں حدیثیں ثابت ہیں تو حرمت جو ہے کراہت کی طرف منتقل ہو جائے گی. لیکن اگر حدیث ثابت نہیں ہے، جیسا کہ حلیۃ اہل النار والی حدیث ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کراہت بھی اس میں نہیں ہوگی. تو علماء کا راجح قول یہی ہے کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں اور یہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے. اب آگے یہ فیضا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جازا، آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی بھی مہر کی وجہ، کسی بھی مہر کے ذریعے کرے
تو وہ جائز ہو جائے گا۔ باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ کم مہر یا زیادہ مہر، مہر مثل یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، کوئی بھی مہر ہو، اپنی بیٹی کا نکاح وہ کرتا ہے تو باپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ باپ اپنی بیٹی کی بھلائی کا سب سے بڑھ کر خواہش مند ہوتا ہے، اس کی مصلحت کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ آیا ہے جس میں بظاہر مہر اگرچہ کے کم ہو، لیکن اسے اندازہ ہے کہ وہ خاندان معزز ہے اور اس کی بیٹی کی عزت اور تکریم کرے گا، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ مہر کو نظر انداز کر دے، مہر کو کم مہر کو قبول کر لے۔ وہ اس کی مصلحت کے کو زیادہ جانتا ہے اور اس کا زیادہ حریص بھی ہوتا ہے، تو اس لیے والد کو جائز ہے کہ کم یا زیادہ جس مہر کے ذریعے ہو وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ ولا ينقصها غیر الاب من مہر مثلها الا برضاها، اور والد کے علاوہ اس کے مہر مثل میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ والد کو یہ جائز ہے کہ مہر مثل سے کمی کرے، کیونکہ والد کی اپنے اولاد کے لیے جو محبت ہے اور واضح ہے۔ لیکن دوسرے جو ولی بنے، اتفاق سے اگر والد کا انتقال ہوا، والد نہیں ہے، تو ولی جو دوسرے بنتے ہیں جیسے کہ بھائی ولی بنے یا چچا ولی بنے یا بھتیجا ولی بنا، ترتیب کے اعتبار سے اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی کہ مہر مثل سے کم میں اس کا نکاح کرے، الا یہ کہ وہ اس کی رضامند ہو۔ اگر عورت اس پر راضی ہوتی ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ والد کے لیے بیٹی کی رضامندی شرط نہیں ہے اس کے مہر مثل سے کم کرنے کے لیے، لیکن دوسرے جو ولی بنتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کی رضامندی سے کمی کی جائے، ورنہ اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد کچھ مسائل بتاتے ہیں۔ فَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيبًا، اگر وہ کوئی خاص معین غلام اس کو مہر میں دے، ایک شخص نے نکاح کیا اور ایک معین غلام جو ہے اس کو مہر میں دیا، فَوَجَدَتْهُ مَعِيبًا، اس نے اس عورت میں عیب پایا، غلام دیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ اس غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ خدمت کے لیے ہاتھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خیرت بین عرشہ، تو اسے اختیار دیا جائے گا دو چیزوں کے درمیان، ایک یہ کہ وہ قیمت کے اس فرق کو قبول کر لے، تو وہ غلام تو اس کے پاس رہے گا، لیکن ایک غلام اگر صحت مند ہو تو اس کی قیمت تقریباً 50,000 ریال، ایک مثال کے طور پر، اگر اس کے اندر ہاتھ کٹے ہوئے کا عیب پایا جاتا ہے تو اس کی قیمت تقریباً 40,000 ریال، تو یہ جو 10,000 ریال کا فرق ہے وہ اس کو دیے جائیں گے اور غلام اسی کے پاس رہے گا، غلام اس کے پاس ہی رہے گا اگر وہ اس قیمت کو فرق کر لیتا ہے، تو اس کو قبول کر لیتی ہے۔ ورد ہی وہ او اخذ قیمتی ہی، ورد ہی وہ اخذ قیمتی، او کی جگہ پر وہ ردی وہ اخذ قیمتی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عبارت اسی وقت صحیح ہو رہی ہے۔ یا تو اسے اختیار دیا جائے گا اس فرق کو لینے یا پھر اسے واپس کرنے اور اس کی قیمت لینے کے بدلے میں، بین عرشی ہی او رد ہی، یہاں او ہونا چاہیے، بین عرشی ہی قیمت کے فرق کے درمیان، او رد ہی وہ اخذ قیمت ہی، یا پھر یہ کہ اسے واپس کرنے اور اس کی قیمت قبول کرنے کے درمیان، ان دو چیزوں کے درمیان اسے اختیار دیا جائے گا۔ تو او کو جو ہے وہ رد ہی سے پہلے لائیے، تب عبارت جو ہے صحیح مفہوم کو بیان کرے گی۔ تو اسے اختیار دیا جائے گا اس قیمت کے فرق کا کہ اس کو قبول کر لے، عیب غلام کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے وہ فرق جو ہے اس کو قبول کر لے، یا پھر یہ اس کو لوٹائے اور اس کے بدلے میں پورے غلام کی قیمت کر لے۔ غلام 50,000 ریال کا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ایک مثال کے طور پر کہا، تو وہ قیمت اسے یا تو وہ فرق کو لے کر غلام کو اپنے پاس رکھے گی، یا پھر غلام کو واپس کر دے گی اور پورے غلام کی جو قیمت ہوتی ہے وہ لے لے گی۔ وَإِن وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًّا فَلَهَا قِيمَتُهُ، اور اگر وہ پائے کہ وہ غلام غصب ہے، اس نے مہر میں، شوہر نے مہر میں غلام تو دیا ہے، لیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو غصب کیا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے زبردستی کسی سے، یا پھر یہ کہ اس کو تو آزاد کر دیا گیا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو مہر میں اس کو جو ہے قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، کسی اور کی ملکیت میں ہے وہ، یا پھر یہ کہ آزاد ہے، فَلَهَا قِيمَتُهُ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسے اس کی قیمت دی جائے گی، اس میں اس غلام کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اسے دی جائے گی، کیونکہ وہ اس کے ملکیت میں نہیں آ سکتے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِحُرِّيَتِهِ، اور اگر وہ اس کی آزادی کے بارے میں جانتی ہو، او غصبه، یا اس کے غصب ہونے کے بارے میں، حین العقد، نکاح کے وقت، نکاح کے وقت اس کو پتا تھا کہ اس کو مہر کے طور پر جو
غلام دیا جا رہا ہے وہ آزاد ہے، یا پھر یہ کہ وہ غصب کیا ہوا ہے، اس کو پتا تھا پھر بھی اس نے اسے قبول کیا، تو فلاح مہر مثلہا، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے غلام کی قیمت نہیں دی جائے گی، بلکہ مہر مثل دیا جائے گا. ہو سکتا ہے مہر مثل 20,000 ریال ہو، اور جو غلام کی قیمت تھی 50,000 ریال ہو، تو اسے غلام کی قیمت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے اس نے قبول کیا تھا. تو ایسی صورت میں اسے مہر مثل ہی دیا جائے گا، غلام کی قیمت نہیں دی جائے گی. وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَن يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا، اور اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے اس بنیاد پر کہ وہ اسے ایک غلام، ایک خاص غلام خرید کر دے گا، یہ بولے گا کہ فلاں شخص کے پاس ایک غلام ہے، وہ میں تم کو خرید کر مہر میں دوں گا، فلاں شخص کے پاس جو غلام ہے میں تم کو خرید کر مہر میں دوں گا. فلم يبعه سيده، اس کے بعد اس غلام کے آقا نے اس غلام کو نہیں بیچا. او طلب به اکثر من قیمته، یا پھر یہ کہ اس کی قیمت سے بڑھ کر طلب کیا، جیسے کہ 50,000 ریال اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے، لیکن یہ 60,000 ریال طلب کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں فلاح قیمت ہو، تو اس غلام کا حصول جب مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں یہ چیز ہوگی کہ اسے اس کی قیمت دی جائے گی. یہ کچھ مسائل ہیں، لیکن یہ تمام اس سے متعلق مزید مسائل فصل فی من لم یسمى لها المہر، اس کے بعد کا جو سبق ہے کہ اس بارے میں ایک فصل کہ جس کے مہر کا نام نہیں لیا جائے گا، یعنی جس میں مہر اگر مقرر نہ کیا گیا ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے مزید اس کے جو مسائل ہیں وہ واضح ہوں گے. یہ اس باب کے جو ہے بنیادی جو مسائل تھے وہ شروع میں ذکر کیے گئے. یہاں سبق ختم ہوا.